الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب لیا اللہ تعالیٰ نے میثاق النبیین، پختہ وعدہ نبیوں سے، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ جب میں تمہیں دوں گا کتاب اور حکمت، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر آ جائے تمہارے پاس عظیم الشان رسول جو تصدیق کرنے والا ہوگا اس کے لیے جو تمہارے پاس ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم یقیناً ضرور ایمان لانا اس کے ساتھ، وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور ضرور نصرت کرنا اس کی. قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے اقرار کیا، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، اور تم نے لے لیا اس پر میرا وعدہ. قَالُوا أَقْرَرْنَا، سارے نبیوں نے کہا ہم نے اقرار کیا. قَالَ فَاشْهَدُوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس گواہ ہو جاؤ. وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے ہوں. فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ، پس جو کوئی پھر گیا اس کے بعد، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پس یہی لوگ ہیں نافرمانی کرنے والے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورہ آل عمران کا 9واں رکوع آیت نمبر 81 اور 82 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ آل عمران میں جیسا کہ آپ پہلے سن چکے ہیں، اہل کتاب کے اعتراضات اور شبہات کے جوابات ہیں. کچھ اعتراضات ان کے توحید سے متعلق تھے، کچھ اعتراضات ان کے رسالت سے متعلق تھے. اس سے پہلے جو ہم نے سبق پڑھا اس میں ان کے توحید سے متعلق اعتراضات کے جوابات ہوئے. مثلا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کلمہ کہنا
زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد کا ملنا، مریم علیہ السلام کو بغیر نکاح کے بیٹے کا مل جانا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات وغیرہ وغیرہ، جتنی باتوں سے ان کو توحید پر شبہات پیدا ہوئی ہے ان کے جوابات دیے کہ یہ سب اللہ کے حکم سے تھا۔ اب دوسرا حصہ کہ جو رسالت پر اعتراضات تھے ان کا جواب یا ان شبہات کی تشفی اور تسلی اب اس دوسرے حصے میں ہوگی۔ اس سلسلے میں رسالت کے شبہات کے جوابات دینے سے پہلے مسئلہ رسالت کو بیان کیا گیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور بلندی کو بیان فرمایا گیا کہ محبوب خدا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور مقام کتنا بلند و بالا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے میثاق نبیین کا ذکر کیا گیا۔ دیکھیں عالم ارواح میں دو وعدے لیے گئے، ایک اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت اور الوہیت کا لیا جس کا ذکر نامے پارے میں آئے گا، الست بربکم قالوا بلا، اللہ نے سب سے پوچھا کہ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں، سب نے کہا جی یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ پھر ایک وعدہ خاص نبیوں سے لیا گیا۔ اس آیت کی مفہوم میں گویا کہ دو قسم کی تفسیریں ہیں اور دونوں درست ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر نبی سے اللہ نے یہ وعدہ لیا کہ جب تم دنیا میں ہوگے تو دوسرے سچے نبی کی تائید تم نے کرنی ہے، جیسا کہ ہر نبی نے کی ہے کہ کسی سچے نبی کی تکذیب نہیں کی بلکہ تائید کی ہے۔ اور دوسری بات کہ ہر نبی نے یہ وعدہ بھی اللہ تعالیٰ سے کیا کہ یا اللہ اگر ہمارے سامنے جب کبھی تیرے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب کی تصدیق کرنے والے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی جو بھی تشریف لائے وہ ٹھیک ہے اپنے سے پہلے تمام انبیاء کی تصدیق تو کرتے تھے، لیکن ابھی کچھ نبی رہتے بھی تو تھے نا، اور سب سے بڑے تصدیق کرنے والے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ سارے نبی آپ کے پہلے گزر گئے اور آپ نے سب کی تصدیق کی، تو صحیح اصل مصدق تصدیق کرنے والے وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو گویا کہ اللہ نے ان سے یہ وعدہ لیا کہ اگر تمہارے سامنے میرا مصدق نبی آ جائے جو سب کی تصدیق کرنے والا ہوگا تو مصدق کے اوپر تم نے ایمان لانا ہے۔ تو یہ ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے سارے نبیوں سے گویا کہ آپ کی رسالت پر ایمان لانے کا وعدہ لیا تھا، اور صرف یہ نہیں کہ ایمان لانا وَلَتَنْصُرُنَّ، آپ کی نصرت بھی کرنی ہے، یعنی آپ پر ایمان لا کر آپ کے امتی بن کر آپ کے سپاہی بن کر جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں گے آپ نے اس کے ساتھ آپ کے حکم کی تعمیل بھی کرنی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا عظمت ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ گویا کہ اللہ اہل کتاب سے کہتے ہیں اے اہل کتاب تمہیں کیا مار پڑی ہے کہ تم میرے اس مصدق نبی جو سارے نبیوں کی تصدیق کرنے والے نبی ہیں ان کی نبوت کا انکار کرتے ہو، حالانکہ ان کی نبوت کا انکار تو کوئی نبی بھی نہیں کر سکتا، یہ تو اتنی عظمت والے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی وعدے کی طرف اشارہ ہے جی۔ اور یہاں پہ ایک بات اور بھی عرض کروں، دنیا میں بڑے سے بڑے انسان کی آپ سیرت پڑھنا چاہیں، کسی ڈاکٹر کی، کسی انجینئر کی، کسی فلسفی کی، کسی محدث کی، کسی فقیہ کی، کسی مفسر کی، کسی عالم کی، کسی مفتی کی، کسی صحابی کی، حتیٰ کہ کسی نبی کی آپ بات سیرت پڑھنا چاہیں تو بات ولادت سے شروع ہوگی، وفات پہ مکمل ہوگی۔ آپ تاریخ کی کوئی کتاب اٹھائیں کسی شخص کے بارے میں، فلاں صاحب جی فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے، بچپن وہاں گزارا، لڑکپن وہاں گزارا، جوانی وہاں گزاری اور بڑھاپے کے ایام وہاں گزارے، فلاں تاریخ کو فوت ہو گئے اور آج ان کی قبر فلاں جگہ پر ہے، یہی ہوتا ہے نا جی۔
ولادت سے بات شروع ہوئی، وفات پر جا کر ختم ہو گئی۔ لیکن جب ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھنا چاہیں گے تو بات ولادت سے نہیں شروع ہوتی، بات ولادت سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ اس کائنات کی تخلیق سے بھی پہلے عالم ارواح سے بات شروع ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہاں سے میرے نبی کا تذکرہ جاری ہے، وہاں سے بات شروع ہوتی ہے، اور پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، پھر بھی آپ کا تذکرہ، ولادت سے پہلے ہی آپ کا تذکرہ۔ ایک تو وہ تذکرہ ہے جس کا ذکر یہاں پہ ہے کہ کائنات کی تخلیق سے ہی پہلے آپ کا ذکر، ایک تو یہ عظمت ہے۔ پھر کائنات بنی اور دنیا کا نظام چلا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں نہیں آئے، پھر آپ کا تذکرہ ابراہیم علیہ السلام کی کبھی دعاؤں میں، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتوں میں۔ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر کے کیا کہتے ہیں؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ بیت اللہ تو میں نے بنایا ہے، اس کو آباد کرنے کے لیے رسول اللہ تو مبعوث فرما دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے جس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، میں اس کی بشارت سنانے کے لیے آیا ہوں۔ آپ کا تذکرہ ولادت سے نہیں شروع ہوتا، بلکہ آپ کا تذکرہ عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر دنیا والے چاہے وہ کتنے عظیم ہی کیوں نہ ہوں، بات ان کی وفات پر آ کر ختم ہو جاتی ہے، فلاں تاریخ کو فوت ہوئی جی اور آج ان کی قبر وہاں پر ہے، قصہ ختم ہو گیا۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جب ہم پڑھتے ہیں نا تو وفات پر بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ قرآن کہتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، پھر ایک دن آنے والا ہے میرے محبوب جب ہم تجھے مقام محمود پر لا کھڑا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تجھے تیرا رب اتنا دے گا کہ تو خوش ہو جائے گا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ معلوم ہوا کہ وہ ہستی جس کا تذکرہ ولادت سے شروع نہیں ہوتا اور جس کا تذکرہ وفات پہ مکمل نہیں ہوتا، وہ ہستی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ فرماتے اس نبی کی نبوت کا انکار کرتے ہو، اس نبی کی رسالت سے منکر ہوتے ہو، بدبخت ہو، جس نبی اتنی عظمت اور اتنی شان والا نبی ہے صلی اللہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ لیا نبیوں سے، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، دیکھیں جی اس وعدے کا ذکر سورۃ الاحزاب میں بھی ہے، 21ویں پارے میں سورۃ الاحزاب میں ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، سورۃ الاحزاب۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، ہم نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا، بالخصوص ان 5 نبیوں سے۔ مفسرین فرماتے ہیں 5 نبیوں کا نام لیا اور یہ 5 نبی سارے نبیوں میں عظمت اور شان میں زیادہ ہیں، ان کو کہتے ہیں اولو العزم انبیاء۔ کیا کہتے ہیں جی؟ اولو العزم۔ جزاک اللہ۔ بڑی عظمت اور بڑی شان والے نبی کتنے ہیں جی؟ 5 نبی، سارے ہی شان والے ہیں 5۔ نمبر 1 نوح علیہ السلام، نمبر 2 ابراہیم علیہ السلام، نمبر 3 موسیٰ علیہ السلام، نمبر 4 عیسیٰ علیہ السلام، اور سب سے پھر بڑی شان والے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ لیا نبیوں سے، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جب میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، یعنی نبوت عطا کروں گا میرے نبیوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، پھر آ جائے تمہارے پاس عظیم الشان رسول جو مصدق ہوگا، تصدیق کرنے والا ہوگا، لما معکم، اس کے لیے جو تمہارے پاس ہے۔
تمہاری شریعت تمہاری کتاب کی، وہ نبی کیا ہوگا؟ تصدیق کرنے والا ہوگا، مصدق ہوگا۔ یہاں پہ ذرا ایک بات غور کریں، رسول مصدق، عربی کے اندر جو تنوین ہوتی ہے نا، دو پیشیں، دو پیش، دو زبر، دو زیر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین۔ ایک ہوتا ہے نا نون جو لکھا جاتا ہے، اور ایک جو ہے لکھا نہیں جاتا، پڑھا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں نا، رسولون، یہ نون کی آواز آئی نا، رسولون، اس کو کہتے ہیں تنوین، نون تنوین کا۔ اس کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے، کبھی تو یہ کسی چیز کی قلت کو بیان کرتا ہے اور کبھی کسی چیز کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ اس کی آپ کو میں مثال عرض کروں تو بات آپ کو انشاءاللہ فوراً سمجھ آ جائے گی۔ واقعہ معراج جو ہے نا، واقعہ معراج، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلاً، لیلاً، یہ لیل کے اوپر تنوین آیا ہے، لیلاً۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں قلت کو بیان کرنے کے لیے یہ نون لایا ہے کہ رات کو سیر کرائی، کہ پوری رات، فرمایا نہیں، لیلاً، تھوڑے سے حصے میں۔ اب یہ تھوڑا جو مانا ہوا ہے نا، یہ لیلاً کی تنوین سے مانا ہوا ہے، وہ دو زبروں سے مانا ہوا ہے کہ وہاں یہ نون تنوین کا قلت کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ اور یہ رسول مصدقن، یہ جو تنوین آئی ہیں، دو تنوینیں، رسول پر بھی اور مصدقن پر بھی، یہ عظمت کو بیان کرنے کے لیے آئی ہیں۔ ثم جاءکم رسول مصدقن، پھر وہ رسول آئے گا اور کوئی عام رسول والا نہیں، بڑی عظمتوں والا رسول ہوگا، بڑی شان والا رسول ہوگا، بڑی بلندیوں والا ہوگا۔ آن بشانش نگاہ موسیٰ کرد، شدن از امتش تمنا کرد، جب اس کی عظمت کو موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم الشان نبی نے دیکھا تو شدن از امتش تمنا کرد، تمنا کی یا اللہ مجھے بھی اس نبی کا امتی ہی بنا دے تو ہے۔ رسول، اتنی عظمت والا رسول، اتنی بلندیوں والا رسول، اتنی رفعتوں والا رسول۔ مصدقن، جو مصدق بھی ہوگا، سب کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ میں نے پہلے عرض کیا باقی نبی بھی مصدق تھے، لیکن کامل مصدق حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کیونکہ آپ سے پہلے سارے رسول گزر گئے اور باقی رسولوں سے پہلے سارے نہیں گزرے تھے، کوئی نہ کوئی تو باقی تھے نا بعد میں بھی۔ مکمل مصدق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اچھا، اگر وہ تمہارے پاس تمہارے سامنے وہ رسول آ جائیں تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، دو کام تم نے کرنے ہیں۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ضرور ایمان لانا ہے اس پر۔ جو ضرور کا معنی ہے نا، یہ جو شروع میں لام زبر ہے نا، لا، یہ بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے، اور آخر میں جو نون شد والا ہے، نون ثقیلہ، یہ بھی مزید تاکید کے لیے آتا ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، معنی یوں ہوگا ضرور بضرور تم نے ایمان لانا ہے، ضرور۔ ایک ہوتا ہے نا کہ ضرور یہ کام کرنا ہے، اور جب ڈبل تاکید ہو جائے کیا کہتے ہیں؟ ضرور بضرور، لَتُؤْمِنُنَّ، ضرور بضرور تم نے ایمان لانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ضرور بضرور تم نے اس کی نصرت بھی کرنی ہے۔ پھر گویا کہ اپنے الفاظ میں یوں کہیں، اے میرے نبیو، اگر تمہارے سامنے میرا آخری رسول آ جائے، پھر تم نے اپنی شریعت کو چھوڑ کر میرے نبی پر ایمان لانا ہے، پھر تم امتی بن جاؤ گے اور تمہارا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، اتنی عظمتوں والا نبی۔ اچھا، اب انبیاء نے اس وعدے کو پورا کیا کب؟ معراج کی رات، جب رسول مصدقن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سامنے آئے تو سارے نبی مقتدی بن گئے، امام بنایا تو محمد الرسول اللہ۔ شاعر کہتا ہے گویا کہ سارے نبی انتظار میں ہیں معراج والی رات۔ کہاں انتظار میں ہیں؟ مسجد اقصیٰ کے انتظار میں، مسجد اقصیٰ کے میں کھڑے ہیں۔ آج مسجد اقصیٰ کے اوپر گولیاں برسائی جا رہی ہیں، اور مسجد اقصیٰ کے نمازیوں کے اوپر ان کو گولیوں کے ساتھ چھلنی کیا جا رہا ہے۔ یہی تو وہ جگہ تھی جہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کی امامت کروائی تھی، یہی تو وہ جگہ تھی جہاں پہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے اور اگلوں نے عمر کو دیکھ کر ہی چابیاں حوالے کر دی تھی۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ فلسطین کہتا ہے، فلسطین کی زبانی میں، آئے تھے ایک دن
میرے گھر آئے تھے، دشمنوں کو بھی وہ تنہا نظر آئے تھے، اپنے اونٹ پر بٹھا کر غلام کو میرے گھر میں میری سرزمین میں عمر آئے تھے۔ عمر کس شان سے آئے تھے کہ غلام کو بٹھایا ہے اونٹنی پر، آگے نکیل پکڑ کے چل رہے ہیں۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا یہ تمہارے امیر المومنین ہے جو اونٹ پر بیٹھے ہوئی ہیں؟ نہیں، یہ ہمارے امیر المومنین نہیں ہیں، ہمارے امیر المومنین تو وہ ہیں جنہوں نے اونٹنی کی رسی پکڑی ہوئی ہے اور ان کا غلام ہے وہ اونٹنی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ اس شان اور اس دھج کے ساتھ جب گئے تو اگلے انہیں چابیاں خود ہی حوالے کر دی۔ مسجد اقصی میں انبیاء کا انتظار کر رہے ہیں، اور ہما انبیاء، شاعر کہتا ہے ہما انبیاء در ثنائے تو اند مقیم درے انتظار تو اند تو بدر منیری ہما اخترند تو سلطان ملکی ہما لشکرند۔ گویا کہ سارے نبی صف اور قطار میں کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہیں آج سارے نبی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک قطار میں کھڑے ہیں، کس کا انتظار ہے، کس کے انتظار میں کھڑے ہیں، کس کے استقبال میں کھڑے ہیں؟ شاعر کہتا ہے تو بدر منیری ہما اخترند، نبیوں کی زبان میں تو آمنہ کے لال نبیوں کے بیچ میں کھڑے ہوئے آپ یوں لگ رہے ہیں جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں 14ویں کا چاند دکھائی دیتا ہے۔ تو سلطان ملکی ہما لشکرند، آج ہم سارے لشکری ہیں اور لشکر کا سپہ سالار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے اس پر ایمان لانا ہے اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے پاس گئے اور ان سے کہا مجھے تورات کی اہم باتیں لکھ دو۔ انہوں نے لکھ کر دیں اور آپ وہ ورقے لے کر آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھی۔ آپ بڑے غصے ہوئے اور آپ نے فرمایا عمر میرے ہوتے ہوئے تجھے کیا ضرورت پڑی یہودیوں کے پاس جا کے تورات کے ورقے لکھوانے کی؟ اور آپ نے فرمایا لو بدا لکم موسیٰ واتبعتموہ وترکتمونی لضللتم علی الہدی۔ عمر سنو، جس موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی ہے نا، آج اگر وہ بھی آئے ما وسعوا الا اتباعی، ان پر بھی لازم ہے وہ میری اتباع کریں، اور اگر تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلو پھٹک جاؤ گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو انہوں نے بھی میرے پیچھے چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبیوں کا بھی نبی بنایا ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی یہودیوں کے پاس جانے کی کہ ہمیں لکھ کر دو تورات کی باتیں؟ میں جو موجود ہوں، قرآن جو تمہارے پاس موجود ہے۔ تو یہ سب عظمتیں ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اچھا، اب اللہ نے یہ نبیوں سے وعدہ لیا اور وعدہ لینے کے بعد کیا فرمایا سنیے، قال اقررتم، پھر اللہ نے فرمایا اے میرے نبیوں بتاؤ اقررتم، کیا تم نے اقرار کر لیا، بات مانتے ہو، اقرار ہو گیا، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِسْرِي، اور تم نے پختہ وعدہ، اسری میری ذمہ داری، میرا عہد، تم نے یہ میرا عہد قبول کر لیا، تم نے یہ وعدہ مان لیا۔ اب انبیاء کا جواب قالوا اقررنا، سارے نبیوں نے کہا جی یا اللہ ہم نے اقرار کر لیا، ہم نے اقرار کر لیا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاشہدوا، پس گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاہِدِينَ، اور میں اللہ بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے ہوں، تم بھی گواہ ہو جاؤ، میں بھی گواہ ہوں۔ اور اسی کو یوں بیان کیا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے میرے محبوب میں قسم کھا کے گواہی دیتا ہوں تو میرے سچے رسولوں میں سے ہے۔ وہ لوگوں اس نبی کی نبوت کا انکار کرتے ہو جس کی رسالت پر سارے نبی بھی گواہ ہیں اور سارے نبیوں کا رب بھی گواہ ہے۔ اشہدوا وانا معکم من الشاہدین، تم بھی گواہ ہو جاؤ، رب کہتا ہے میں بھی گواہ ہوں۔ جس کی رسالت اور نبوت پر سارے نبیوں کی گواہی ہے، جس کی رسالت اور نبوت پر خود رب کی گواہی بھی موجود ہے، اور پھر تم اس نبی کی نبوت کا انکار کرتے ہو تو کیسے کرتے ہو اور کس منہ سے کرتے ہو؟ اس لیے آگے اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک فیصلہ سنایا، فمن تولی بعد ذالک، فمن تولی بعد ذالک، پس جو کوئی پھر جائے اس کے بعد،
اس وعدے کے بعد پھر اس نبی کی نبوت کا اگر کوئی بدنصیب انکار کرے، جس نبی کی نبوت پہ سارے انبیاء بھی ایمان لانے والے ہیں، جس نبی کی رسالت پر خود اللہ بھی گواہی دینے والے ہیں، تو فرمایا فمن تولی بعد ذالک، اگر اس کے بعد کوئی پھر گیا تو فاولئک هم الفاسقون، وہی فاسق ہوگا، وہی بے ایمان ہوگا، وہی دھوکے میں پڑا ہوا ہوگا، خسارے میں اپنے آپ کو ڈالنے والا ہوگا۔ کیوں؟ اس نبی کی نبوت کا انکار گویا کہ سارے نبیوں کی نبوت کا انکار ہے، یہ سارے نبیوں کا امام ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی صفات باقی انبیاء کو عطا فرمائی ہیں نا، وہ صفات اللہ نے اکٹھی یکجا کر کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں۔ سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا، انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد، اولئک الذین ھداھم اللہ فبھداہ مقتدی، فبھداہ مقتدی، بس اس لفظ پہ غور کریں، بات ختم کر رہے ہیں، فبھداہ مقتدی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، سارے نبیوں کو ہم نے بڑی عظمتیں اور بڑی شان اور بڑی صفات عطا فرمائی ہیں، آپ کی ذمہ کیا ہے؟ فبھداہ مقتدی، 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 مقتدی کیا کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ اسی سے مقتدی نکلا ہے کہ امام کی جو حالت ہو نا، مقتدی کی بھی وہی حالت ہونی چاہیے۔ امام قیام میں ہے تو مقتدی، امام رکوع میں ہے تو مقتدی رکوع میں، امام سجدے میں تو مقتدی، اور امام سلام پھیرنے لگے تو مقتدی۔ بعض مقتدی تو ماشاء اللہ پہلے سے سلام پھیر کے بیٹھے ہوتے ہیں، جب اس سائڈ سے سلام پھیرتے کنگھی نکال کے کر رہے ہوتے ہیں، تو مقتدی وہ ہوتا ہے جو امام کے پیچھے پیچھے چلے، تو ساتھ ساتھ چلے، جو کام امام کرتا ہے وہی کام مقتدی کرے۔ امام نے سلام پھیرا، مقتدی سلام پھیر دے، امام نے سلام نہیں پھیرا، مقتدی ذرا بریک لگائے، امام مصلی پہ نہیں کھڑا ہوا، مقتدی ذرا انتظار کرے۔ مقتدی کہتی اس کو ہے کہ جو اقتداء کرنے والا ہو۔ اب یہی لفظ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال فرمایا، فبھداہ مقتدی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ساری صفتیں جو پہلے نبیوں میں نظر آتی ہیں نا، جس طرح امام کی صفت مقتدی میں نظر آتی ہے، میرے محبوب وہ ساری صفتیں اکٹھی ہو کے تیرے اندر نظر آنی چاہیے۔ فبھداہ مقتدی، وہ ساری صفات یکجا کر کے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں۔ جتنے انبیاء کو اللہ نے جو صفت کسی دور میں عطا فرمائی، وہ اکٹھی کر کے آمنہ کے لال کو عطا فرمائی ہے۔ تو گویا کہ اللہ نے یہ بتایا، اس نبی کی نبوت کا انکار کرنا سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیں۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ نبیوں سے لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، پھر آ جائے تمہارے پاس عظیم الشان رسول، تصدیق کرنے والا اس کے لیے جو تمہارے پاس ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، ضرور ایمان لانا اس کے ساتھ اور ضرور نصرت بھی کرنا اس کی۔ قال اقررتم، پھر اللہ نے فرمایا کیا اقرار کیا تم نے، واخذتم علی ذالکم اسری، اور تم نے اس پر پختہ وعدہ لیا۔ قالوا اقررنا، انہوں نے کہا جی ہم نے اقرار کیا۔ قال فاشهدوا، اللہ نے فرمایا پس گواہ ہو جاؤ، وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ فمن تولی بعد ذالک، پس جو کوئی پھر گیا اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، پس یہی لوگ ہیں نافرمانی کرنے والے۔